السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عزیز طلباء کرام و طالبات، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم خطوط نویسی یا پھر خطوط نگاری کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آیا کہ میٹرک لیول پہ یا پھر انٹر لیول پہ جو ہم پیپر کے اندر خط لکھتے ہیں، وہ خط لکھنے کا درست طریقہ کار بورڈ پیٹرن کے مطابق وہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ تمام تر طریقہ کار کے اوپر بحث کریں گے جو ہمارے لیے امتحان کے اندر کارآمد ثابت ہوگا، اور ہم اچھے نمبر، جو 10 نمبر کا خط ہوتا ہے، وہ 10 میں سے 10 نمبر لینے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو خط کے جو کل نمبر ہوتے ہیں وہ 10 نمبر ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹر میں ہو یا پھر وہ میٹرک لیول پہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے جو ہم پہلی ہیڈنگ دیں گے وہ خطوط نگاری۔ اس کی جگہ نگاری کی جگہ پہ ہم خطوط نویسی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، یعنی نویسی، اس کو ہم نویسی بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا لفظ اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم عنوان کی ہیڈنگ دیں گے، مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں گے یہ والی، کولن ڈال کے آگے ہم جس انسان کے نام ہم نے وہ خط لکھنا ہوگا، ہم اس کے نام کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے۔ مثلا ہم نے یہاں پہ والد کے نام لکھنا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے والد کے نام۔ آگے مزید اس کی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے، والد کے نام، بھائی کے نام، چچا کے نام، فلاں کے نام، ٹھیک ہے، اتنا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا خط شروع ہوتا ہے وہ ہے امتحانی مرکز۔ یہاں پہ کچھ بچے لکھ دیتے ہیں کمرہ امتحان یا پھر کمرہ جماعت یا اس طرح کے الفاظ، وہ سارے عام لفظ ہیں۔ ایک اچھا اور ڈیسنٹ لفظ جو ہے وہ امتحانی مرکز، یہ والا لفظ آپ یاد کر لیں، امتحانی مرکز آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے آگے کوئی بھی آپ نے نشان نہیں ڈالنا، نہ اس کے آگے آپ نے ایکسکلیمیشن مارک ڈالنا ہے، نہ کوما، نہ کچھ بھی نہیں اس کے آگے آپ نے ڈالنا، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے یہاں پہ آگے جو ہے وہ اپنے صحیح لفظ یہاں پہ جو ہے وہ کوما ڈال دیں، ڈاٹ ڈال دیں، ڈیش ڈال دیں، اس طرح کے لفظ کر دیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بورڈ پیٹرن کے مطابق وہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو مارکس نہیں ملتے۔ اس کو آگے آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ نیکسٹ لائن میں آپ جو ہے وہ تاریخ لکھیں گے، ڈیٹ لکھیں گے، تو یہ اردو کے اندر میں نے لکھی ہوئی ہے، یعنی 25 جنوری 2026، تو یہ اردو کے اندر ہے، تو یہ 25 کے بعد جو ہے میں نے ڈیش ڈالی، یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ڈیش لازمی آپ نے ڈالنی ہے، آگے آپ نے یعنی پہلے ڈیٹ، پھر مہینہ، پھر سال، یہ طریقہ کار ہوتا ہے اردو کے اندر، یعنی پہلے سال کو نہیں لکھیں گے یا جنوری پہلے نہیں، بلکہ پہلے ڈیٹ، پھر اس کے بعد مہینہ اور پھر سال۔ اس کو آپ جو ہے جو انگریزی کی تاریخ ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اردو کی نہیں آتی تو اس کے لیے ایک سلوشن، یہ ایک حل ہوتا ہے کہ وہ انگلش کے اندر بھی اگر اس کو ڈیٹ آتی نہیں، اس کو اگر 25 کو اس طرح سے لکھیں گے تو یہ 25 جو ہے وہ 2 اور 5، یہ 25 ہو جائے گا، پھر آگے آپ اس کو جو ہے وہ مارچ، پھر آگے 2026، تو یہ طریقہ، تو یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے، لیکن سب سے جو بیسٹ ہے، کیونکہ آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ طریقہ زیادہ سوٹیبل ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو نہیں یہ کر سکتا تو پھر وہ انگلش کے اندر، یعنی انگریزی کی جو یہ ہم جو ہے وہ گنتی لکھتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو لکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لائن ہے اس کے اندر ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا حوالہ ہم دیں گے۔ مثلا ہم والد کے نام لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم محترم ابا جان، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے سے بڑے بندے کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے لفظ محترم استعمال کریں گے۔ اپنے سے بڑے بندے کے لیے آپ لفظ کا استعمال کیا کریں گے؟ محترم، اپنے سے بڑے، ٹھیک ہے، یہ لازمی یاد رکھنا ہے۔ اگر اپنے سے چھوٹے یا اپنے برابر کے، یعنی اپنے لیول کے یا پھر آپ سے چھوٹا لیول کا کوئی انسان ہے، یعنی آپ کا بہن بھائی یا پھر کوئی ایسا انسان جو آپ سے چھوٹا ہے، اگر آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ محترم کی جگہ پہ یہاں پہ لکھیں گے پیارے۔ تو یہ ڈفرینس ہے دو لفظوں کے درمیان۔ بڑے انسان کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے محترم، چھوٹے، اپنے سے چھوٹے بندے کے لیے یا پھر اپنے ہم مرتبہ بندے کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے پیارے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہے ایک۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم، یہ السلام علیکم الف لام سین، الف سین نہیں، الف لام سین، یہ درمیان میں لام بھی آتا ہے، یہ لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ اگر الف سین لکھیں گے تو اسلام ہو جائے گا، اسلام اور چیز ہے، السلام اور چیز ہے، تو یہ اس السلام علیکم کو آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اوپر والی لائن کے اندر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں آپ یہ جو ایکسکلیمیشن مارک ہوگا اس کو آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے، یہاں پہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ محترم ابا جان کے آگے خالی جگہ چھوڑیں گے، پھر تھوڑا سا سپیس دے کے آپ السلام علیکم لکھیں گے، اور آگے آپ جو ہے وہ کیا کریں گے،
ایکسکلیمیشن مارک ڈالیں گے، یعنی ان دونوں کے بعد اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ بھی ایکسکلیمیشن مارک ڈالیں گے اور یہاں پہ بھی علیحدہ سے ایکسکلیمیشن مارک ڈالیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ درست طریقہ کار ہے، چونکہ ان کے مارکس ہوتے ہیں، یعنی امتحانی مرکز آپ نے لکھا 1 نمبر اس کا ہوتا ہے بورڈ میں، تاریخ لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، محترم ابا جان لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو متن ہے، یعنی جو آپ کا مین کنٹینٹ ہے، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ 1 نمبر والسلام جو آپ آخر میں لکھتے ہیں، یعنی یہ جو والسلام ہے یہ اس کا جو ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 5 نمبر آپ کے یہ پیٹرن کے ہو گئے، 1 2 3 4 اور یہ 5، باقی کے جو متن کے ہیں وہ 5 نمبر علیحدہ سے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ٹوٹل 10 نمبر بن جاتے ہیں۔ اب متن کے جو نکات ہیں، یعنی متن کو ہم نے کیسے لکھنا ہے، خط کو شروع کیسے کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ تمہید لکھتے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ابتدا کرنا، کیسے کرتے ہیں؟ اب اس میں ہم السلام علیکم، اس کے بعد ہم حال دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اگلے بندے کا حال، کہ آپ کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، بہن بھائی کیسے ہیں، کیونکہ ہم ابا جان کو لکھ رہے ہیں تو ہم اپنی فیملی کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب پوچھ لیا اگلے کے حال احوال کو، پھر اپنا حال احوال بتائیں گے، تو یہ ہو جاتا ہے تمہید، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں احوال دریافت کرنا، احوال دریافت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد نیکسٹ، یعنی تمہید کے بعد، یعنی حال آپ نے پوچھ بھی لیا، اپنا بتا بھی دیا، پھر مین مدعا کیا ہے، مین یعنی کام کیا ہے، آپ کو ابا جان سے کیا کام ہے، آیا کہ آپ نے اپنی کوئی خوشخبری بتانی ہے ایگزامز میں پاس ہونے کی، یا پھر آپ کو کوئی پیسے چاہیے، یا پھر آپ کا کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی، یعنی وہ جو اس کو ہم کہیں گے نفس مضمون، نفس مضمون، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ارد گرد کی باقی باتیں، غیر ضروری باتیں وہ نہیں کرنی، بلکہ تمہید کے بعد آپ نے فوراً نفس مضمون پہ آ جانا ہے۔ جب آپ ارد گرد کی دوسری باتیں کریں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا خط کے اندر، آپ کا جو ہے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، کسی اور طرف چلا جائے گا، جو آپ نے خط میں لکھنا ہے وہ آپ لکھیں گے نہیں، تو پھر اس وجہ سے آپ کے مارکس بھی کم آئیں گے۔ تو نفس مضمون آپ نے تمہید کے بعد نفس مضمون پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ترتیب بھی ہے، یعنی تمہید پھر نفس مضمون، یعنی مین مدعا آپ کو کیا چاہیے، آپ نے کیا منگوانا ہے وہ، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے احسن پیرا بندی، یعنی پیراگراف کی صورت میں آپ نے خط کو لکھنا ہے۔ تو پیراگراف کی صورت میں جب آپ خط کو لکھیں گے تو پیراگراف کی جو زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، یعنی کتنی لائنیں ہونی چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ ایک پیراگراف آپ جو ہے 8 لائنوں کے اوپر لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک اچھا پیراگراف 8 لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اصول ہے، یعنی جو پیراگرافنگ ہوتی ہے نا، جب آپ پیراگرافنگ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق 8 لائنوں کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو 1 نمبر مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مارکر کا استعمال، یعنی پیراگراف بنانے ہیں تو اس کے اندر جو مارکر کا استعمال ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ مارکر کا استعمال ایسے نہیں، ہیڈنگ نہیں دینی، بلکہ مارکر کا استعمال ایسے کریں گے کہ کوئی بھی ناؤن آ گیا، مثلا کوئی نام آ گیا، کسی جگہ کا نام آ گیا، کسی شخصیت کا نام آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، ادروائز آپ مارکر کا استعمال نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی اسم آئے گا، ناؤن آئے گا، اس کو آپ مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یہ پیراگراف کا ایک اصول ہے، یعنی پیراگرافنگ کا ایک اصول ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا، پیراگرافنگ جب آپ نے کرنی ہے تو پہلے 2 لفظ کی جگہ آپ نے خالی چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے، نیکسٹ لائن پہ آپ جو ہے جہاں سے مارجن لائن شروع ہوئی ہے وہاں پہ چلے جانا ہے، یعنی تاکہ ڈیفرنس رہے ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کے درمیان، وہ مکس نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے خاتمہ۔ خاتمہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بات کو سمرائز کرنا ہے، بات کو جو ہے وہ آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ وہ دعائیہ کلمات کے ذریعے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا، آپ گھر والوں کو دعا دیں گے، ٹھیک ہے، ان سے اچھی اچھی امیدیں، یا جو بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے الفاظ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی اپنے الفاظ کے مطابق آپ نے دعائیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کی ہوپس ہیں جیسے بھی ہے، تو اس کو ایک پراپر طریقہ کار کے مطابق آپ نے خط کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، تاکہ آپ کی گفتگو کا پتہ چلے کہ آپ نے ایک جگہ سے گفتگو شروع کی اور اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ ختم بھی کیا، تو ایک اچھا اور احسن جو ہے وہ خط ہو جاتا ہے آپ کا، جس سے آپ کے 5 نمبر کہیں بھی نہیں جاتے، آپ کو 5 کے 5 نمبر لازمی ملتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو خط ہے، یہ خط اگر آپ میٹرک لیول پہ ہیں تو پھر آپ کے لیے 1 پیج بھی انف ہوتا ہے، 1 سے 1.5 پیج انف ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ انٹر لیول پہ ہیں، یعنی سیکنڈ ایئر کے اندر بھی چونکہ خط ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے 2 پیجز پہ خط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے لیے چونکہ آپ کی ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں، آپ چونکہ ایک اپ کلاس میں ہیں تو لہٰذا آپ کی ریکوائرمنٹ بھی پھر
اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ایکسپیکٹیشنز بھی پھر آپ سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا آپ سیکنڈ ایئر کے اندر ہیں تو وہاں پہ 2 پیجز، اور اگر آپ میٹرک لیول پہ ہیں تو پھر آپ کا ایک، یا پھر ایک سے اگر آپ 1.5 پہ چلے گئے تو 1.5 پیج کے اندر آپ اپنے خط کو جو ہے وہ کیا کریں گے، لکھیں گے۔ تو خط کے اندر ایک یہ بھی چیز لازمی یاد رکھیں کہ کانٹینٹ کے اندر جو ہے 1 عدد شعر لازمی لکھیں جو آپ کی گفتگو کے جو ہے نا اکارڈنگ ہو، یعنی آپ کی گفتگو کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کامن 2 اشعار میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، یہ کامن شعر ہیں، یہ کسی بھی خط کے اندر آپ ان کو پٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا شعر ہیں کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ تب لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی میں ہاسپٹل میں تھا، بیمار تھا، بیماری سے ریکور ہو گیا اور واپس آ گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر آپ بعد میں بولتے ہیں اپنی انہی گفتگو کو وہاں پہ ڈھالنے کے لیے آپ نے شعر کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اینڈ پہ جب آپ مطلب یہ بات آپ نے کی کہ اب میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، پھر آپ یہ شعر بول سکتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے لحاظ سے گفتگو کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی خوشی کے موقع پر کہ آپ نے ریکور کر لیا۔ پھر اگر کوئی غم ہے، مثلا ملک کی صورتحال کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ڈس اپوائنٹ ہیں ملک کی صورتحال سے، یا پھر کسی شخصیت سے آپ ڈس اپوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹ ہیں، کچھ بھی ہے، یعنی غمی کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر آپ کے دماغ میں کوئی شعر آ رہا ہے تو آپ یہ کامن شعر کسی بھی خط میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہی مشکلات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ خوشی کو جو ہے وہ ایک اچھے شعر کے ساتھ، ایک کامن شعر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیں، غمی کو ایک جو ہے وہ غم والے شعر کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، جو کہ کامن اشعار ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، جو ہے وہ رٹ لیں، کسی بھی خط کے اندر آپ ان کو جو ہے وہ پٹ کر دیں، یہ کہیں پہ بھی چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں والسلام، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ والسلام، یہ الف لام ضرور لکھنا ہے، واو سین نہیں، واو الف لام کے بعد یہ سارا طریقہ کار، اس کو جو ہے وہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ پریکٹس کریں۔ پھر اس کے بعد جو یہ والی لائن ہے یہ اس کے مطابق آئے گی کہ یہاں پہ جس کے بارے میں ڈسکس ہے، یعنی محترم ابا جان ہے تو یہاں پہ آپ کا بیٹا، یہاں پہ بھائی ہے تو یہاں پہ آپ کا بھائی، یہاں پہ کوئی اور شخصیت ہے تو یہاں پہ پھر اسی کے حساب سے یہاں پہ یہ والی لائن چینج ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ نے ریفرنس اپنا نام نہیں لکھنا ہوتا، یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، یہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہاں پہ الف ڈیش بے ڈیش جیم، یعنی الف بے جیم آپ نے لکھ دینا ہے، اپنا نام یعنی اپنی ولدیت، یعنی اس طرح کی چیزیں یہاں پہ شو نہیں کرنی۔ آپ نے خط میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ جی ہم نے یہاں پہ اپنا نام لکھا ہے، تو اپنا نام آپ نے اس میں نہیں لکھنا۔ تو یہ ایک اچھا اور پراپر جو ہے وہ ڈیسنٹ طریقہ کار ہے خط لکھنے کا، جس طریقہ کار کو اگر آپ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے وہ 10 کے 10 مارکس کہیں نہیں جاتے، آپ کو پورے کے پورے 10 نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایک شعر کو ایک پیج کے اوپر لکھیں، دوسرے کو دوسرے پیج کے اوپر لکھیں، تاکہ ایک اچھا اور امپیکٹ فل آپ کا جو ہے وہ خط بن جائے اور آپ کو 10 کے 10 نمبر آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ اچھا، اس میں اب کچھ بچوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، کوشچن ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم یہ جو ایک ایک نمبر جن چیزوں کے ملنے ہیں ان کو ہم مارکر کے ساتھ لکھیں یا پھر پین کے ساتھ لکھیں؟ تو اس میں آپ اس کو مارکر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، پین کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لکھائی، چونکہ بچوں کی اردو کے اندر لکھائی بہت کمزور ہوتی ہے تو وہ مارکر کا اگر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو جتنا آپ جو ہے وہ اس کے اندر خوبصورتی لائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ان ہیڈنگز کو، یعنی امتحانی مرکز، یہ ڈیٹ ہے، محترم ابا جان، اور یہ ساری چیزیں، اس کو آپ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں تو ایک اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو پھر مارکر کے ساتھ لکھنے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے اس کو لائنز لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں سائڈز کے اوپر، یعنی اوپر بھی اور نیچے بھی، دونوں سائڈز پہ آپ لائنز لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کی پیپر کی جو خوبصورتی ہے وہ نیچے لائن لگانے سے آ رہی ہے، دونوں سائڈ پہ لگانے سے آ رہی ہے، یا پھر نہ لگانے سے آ رہی ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ کو کیا ریکمینڈ کرتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان ساری چیزوں کو، یعنی امتحانی مرکز، اس کے بعد تاریخ، اس کے بعد یہ حوالہ محترم ابا جان، پھر السلام علیکم، اور اینڈ پہ یہ والسلام، اس سارے کو آپ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھیں تو یہ اچھا ہوگا۔ مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے جاننے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔